السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہم صل علی سیدنا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم فی شان حبیبہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا نبینا وشفاعتنا وحبیبنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المتین المختار الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مستانوں غلاموں، آئیے محبت و عقیدت کے ساتھ سب سے پہلے ہم سب مل کر رسول گرامی وقار نائب پروردگار رحمت دو عالم نور مجسم شہنشاہ ذی وقار ہم غریبوں کے غم گسار سیاہ افلاک مصطفیٰ جان رحمت محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا وصلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت و رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائے۔ قرئ اللہم صلی علی سیدنا نبینا و شفاعتنا و حبیبنا مولانا محمد و صحابہ و بارک وسلم۔ صحابہ وہ صحابہ کہ جن کی ہر روز عید ہوتی تھی، نبی کی دید ہوتی تھی، ہر صبح کو عید ہوتی تھی۔ معزز سامعین کرام، محرم الحرم شریف کی آج 5ویں شب ہے اور ہم سب امام علی مقام کے اجتماع محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ ان آقاؤں کے بارگاہوں سے ہمیں بھی فیض حاصل ہو۔ امام عشق و محبت نے جو فرمایا ہے نا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اور الحمدللہ ہم اللہ والوں سے، صحابہ کرام سے
محبت رکھتے ہیں اور انہی سے تو ہماری زندگی وابستہ ہے۔ اگر صحابہ کرام نے اپنی کوششیں نہ کی ہوتی ہیں تو یہ دین یہاں تک بڑی دشواری سے پہنچتا بلکہ نہ پہنچتا۔ یہ ان صحابہ کرام کا محبت اور عقیدت کہ ہم تک یہ دین انہوں نے پہنچایا ہے، اور چونکہ یہ اور ہم آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں افضل ترین بنایا ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبیوں میں افضل ہیں، اور آپ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے بعد آپ اس خاندان عالم میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کے بعد آپ اندازہ کریں کہ سب سے افضل اس امت میں نبیوں کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات پاک ہے۔ صدیق اکبر کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، اور اس کے بعد آپ دیکھیں امت میں سب سے افضل اللہ کے نبی نے ابو بکر کو بنایا، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد عشرہ مبشرہ، پھر بدر والے، احد والے، ایسے صحابہ کرام کی فضیلت۔ عشرہ مبشرہ یہ وہ جماعت ہے، آپ ذرا صحابہ کی تاریخ کو پڑھیں۔ عشرہ مبشرہ یعنی یہ وہ 10 صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ کون کون ہے وہ؟ نام گنتے چلو، آپ یاد کرو۔ یہ نام بڑی فضیلت کے حامل ہے، بڑی مصیبتیں ٹال دے گا، کیونکہ یہ جنتی صحابہ ہے، جنتی صحابہ کی جماعت، اسی کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو رسول اللہ نے جنت کی خوشخبری دی۔ نمبر اول پر ابو بکر صدیق، دوم عمر فاروق اعظم، سوم عثمان ذو النورین، چاروں اسد اللہ غالب مولا علی، پنجم حضرت طلحہ، پھر حضرت زید، حضرت سعد بن وقاص، حضرت سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن الجراح۔ یہ وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور 3 اور ہیں جس کو جنت کی بشارت دی، وہ کون ہے؟ ایک سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو رسول اللہ کی بیٹی ہے، جسے رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک دویم حضرت امام حسن، سویم حضرت امام حسین شہید اعظم۔ ان دونوں کے تعلق سے امام حسن اور حسین، جنہیں مسلم کریمین کہتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔
کس کے سردار ہیں؟ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب جنت میں جو جوان ہوگا اس کے سردار حسن اور حسین۔ آج آپ حسن اور حسین کی سرداری مانتے کہ نہیں؟ مانتے ہو؟ تو جنت میں بھی وہ سردار ہوں گے، لیکن جوانوں کے تو دعا کرو اللہ جوانی میں موت دے دے۔ پھر کیوں ڈرتے ہو؟ بوڑھوں کے لیے نہیں کہا، بوڑھوں کے لیے کس کا؟ کوئی حکم نہیں ہے حدیث میں بوڑھوں کا کوئی سردار ہو، ایسا حکم ہے ہی نہیں حدیث میں۔ جوانوں کے تعلق سے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو کوئی کہے گا بوڑھا کہ پھر ہمارا کیا حشر ہوگا، ہمارا کیا حال ہوگا، کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ ایک بوڑھی آئی تھی نبی کی بارگاہ میں، بڑھیا کہنے لگی رسول اللہ علیہ السلام کو تسلیم سے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو وہ رونے لگی۔ جب رونا دیکھا رسول اللہ نے تو آپ تو رحمت للعالمین نے آپ نے دیکھو اس خاتون سے جو دلی لگاؤ تھا محبت سے فرمایا کہ رو نہیں بلکہ تم جنتی ہو، اور جب تم جنت میں جاؤ گے تو بڑھاپا نہیں ہوگا، بڑھاپا تو عیب ہے، جنت ہر عیب سے پاک ہے، تم جوان بنا کے جنت میں بھیج جاؤ گے۔ جنت میں کوئی عیب نہیں ہوگا، سارے عیبوں سے جنت پاک ہے۔ گویا کہ بوڑھے بھی وہاں جوان ہو جائیں گے، یہ اللہ کی عطا ہے، مہربانی۔ تو ایک فاطمہ الزہرا، ایک امام حسن، ایک امام حسین۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000، 70 سمجھتے ہو کتنے ہوتے ہیں؟ 70,000۔ اردو میں 70 بولتے ہیں، اور گجراتی میں جو 17 ہے اس کو ہم 70 بولتے ہیں۔ یہ 70 نہیں، 70 یعنی 70,000 میری امت میں سے بلا حساب و کتاب کی جنت میں جائے گی۔ جب نبی کی حدیث سامنے آئی، حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی حضور مجھے بھی اسی میں کر دے۔ تو نبی پاک کا اختیار دیکھو، ہاتھ پکڑا فرمایا عکاشہ جا مجھے بھی اسی میں کر دیا، تو بھی بلا حساب کے جنت میں جائے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا کوئی فرق نہیں، اسی لیے تو جسے چاہے جنت دے دیتے ہیں۔ اور پھر دوسرا شعر دیکھو فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، کہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی جنت میں جانا چاہتے ہو تو محبت سے بولو، تو بولو زور سے سبحان اللہ، بولو الحمدللہ، ارے بولو یار ماشاءاللہ، بولو یا رسول اللہ۔ ہاں حضرات بولتے رہو، محبت یہی ہے۔ امام حسین نے گلا کٹوا دیا، ہم ان کے نام کی ایک زبان نہیں کھولیں گے۔ مزہ تب ہے آپ بھی جوش میں آؤ تو ہم بھی جوش میں آ جائیں گے۔ آج تو میری آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی، خیر۔ تو یہ نبی کی حدیث، ایک اور حدیث امہات المومنین کے تعلق سے، رسول اللہ کی ساری ازواج پاک جنتی، یوں تو سارے صحابہ جنتی ہیں، کیونکہ نبی فرماتے ہیں اصحابی کا نجوم بیائیکم اقتدیتم اہتدیتم، نبی فرماتے میرا ہر صحابی ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، اور میرے سارے صحابہ جنتی ہیں، نبی نے فرمایا۔ اور آپ دیکھو سارے صحابہ کو جنتی فرمایا،
اور قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کس کے لیے؟ صحابہ کے لیے ہے. یعنی اے محبوب، اے میرے حبیب، اے میرے پیارے، میں تیرے سارے صحابہ سے راضی ہوں اور تیرے سارے صحابہ مجھ سے راضی ہیں. تو یوں تو سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن بشارت سب کے لیے ہے. یہ جو نام آئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فضیلت والے ہیں، لیکن سارے صحابہ سے محبت، سارے صحابہ کی عظمت ہے، اس میں کمی بیشی کرنا ہمارا کام نہیں ہے. نبی نے ایک جگہ اور فرمایا، حدیث میں کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے امام اعظم کے تعلق سے فرمایا، نعمان بن ثابت کوفی جو ہمارے امام ہیں، فرمایا وہ میری امت کے چراغ ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے اور وہ جنت کی ہے. یہ رسول اللہ کی حدیث سے ملتی ہے. اور یوں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث سے دیکھیں آپ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہا. ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار، یعنی ایمان نام ہی ہے زبان سے اقرار کرنا، زبان سے ظاہر کرنا، اس کلمے کو پڑھنا، دین کی باتوں کو ماننا، زبان ہلانا پڑے گی، دل میں تسلیم کرنا، قلب سے ماننا، زبان سے ظاہر کرنا. اگر کوئی زبان سے مانتا ہے دل میں نفاق ہے تو وہ مسلمان نہیں. اگر کوئی دل میں مانتا ہے زبان پہ نہیں لاتا تو بھی مسلمان نہیں. زبان پہ لانا ضروری ہے، دل میں تصدیق ہونا. اور نبی نے کیا فرمایا؟ جس کا آخری کلام یعنی موت کے وقت آخری سانس میں جس نے کلمہ طیبہ پڑھا وہ جنتی ہے. یہ ہر امت کے لیے آ گیا ہے، نبی کی ہر غلام کے لیے جس کے دل میں نبی کی محبت ہے، نبی کا عشق ہے. اب آپ دیکھیں، آج مجھے انہی صحابہ کے تعلق سے بالخصوص خلفائے راشدین کے تعلق سے کچھ عرض معروض کرنا ہے، کیونکہ زیادہ وقت میں آج 5ویں تقریر آ گئی. حضرت ابو بکر صدیق کے تعلق سے اللہ کے نبی کی حدیث یہی وجہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق کا مقام سب سے اونچا ہے، کیونکہ ان کے دل سے وہ باتیں ظاہر ہوئی جو کسی سے ظاہر نہ ہوئی، کسی سے ظاہر نہ ہوئی. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا ابو بکر صدیق کے تعلق سے؟ اور حضرت ابو بکر صدیق کی محبت دیکھیں آپ کہ جب آیت کریمہ اتری الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے نعمتوں کو پوری کر دیا اور تمہارے لیے اسلام دین کو مکمل کر دیا. جب یہ آیت نازل ہوئی نے تو جانتے ہو صحابہ کرام بڑے خوش ہو گئے، صحابہ بڑے خوش اور ایک چہرے چمک گئے، شکر کرنے لگے. بولا شکر ہے کہ تو نے ہمارے لیے دین کو مکمل کر دیا، ہمارے لیے دین اسلام بنا دیا، تو نے اپنے نعمت ہم پر پوری فرما دی، تیرا شکر ہے. اس کولے میں دیکھا تو ابو بکر صدیق رو رہے ہیں. وجہ پوچھی ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہ مجھے اس آیت کریمہ سے بوئے فراق آتی ہے، محبوب کی جدائی کی خوشبو نظر آتی ہے. کہ دیکھیے جب اللہ نے فرمایا تمہاری دین کو مکمل کر دیا تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے نبی آئے تھے دین کو مکمل کرنے، تو انہوں نے دین مکمل کر دیا، ان پر نعمتیں پوری کر دی، دین اسلام واضح ہو گیا، تو پھر یہ ہم میں نہ رہیں گے. یہی وجہ تھی اب رب ان کو اپنے پاس بلا لے گا. اس لیے میں فراق محبوب میں روتا ہوں.
اور ابو بکر کی یہ بات اشارہ صحیح ثابت ہوا۔ چند دنوں کے بعد آقا علیہ السلام بیمار ہوئے اور آقا علیہ السلام کو تسلیم کا وصال ہو گیا۔ تب صحابہ سمجھے کہ ابو بکر نے جو بات کہی تھی صحیح ثابت ہوئی۔ اب نبی کا وصال، صحابہ کا حال قیامت ٹوٹ پڑی۔ کسی کو اپنا ہوش حواس نہیں رہا، ہر کوئی غم میں مشغول ہے، ہر کوئی غموں میں مشغول ہے۔ 30,000 صحابہ کسی میں بولنے کی ہمت نہیں۔ فاروق اعظم نے تو تلوار نکال اعلان کر دیا، جو بھی کہے گا کہ نبی کا انتقال ہوگا، محمد رسول اللہ وصال کر گئے، عمر اس کا فیصلہ کر دے گا۔ بڑے جلال میں مولا علی الگ بٹھا پڑے، عثمان ذوالنورین الگ نہ رہے، صحابہ کی حالت دیگر کو کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ مدینہ میں گویا قیامت ٹوٹ پڑی ہو، کیونکہ جو مصطفیٰ کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتے تھے، نبی کے دیدار کے بغیر جن کا ایک گھڑی گزرتا نہیں تھی، اور جو رسول اللہ کے فراق میں اتنے محبوب تھے۔ اللہ اکبر! اب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو صحابہ کی حالت دیگر ہوئی، سارے صحابہ رو رہے ہیں، سارے صحابہ غموں میں ہیں، لیکن ایسی حالت میں ابو بکر کے اوپر اللہ نے سکینہ نازل فرمایا، سکون قلبی عطا فرمائی۔ اتنی محبت کے باوجود آپ گھر میں تھے، آپ کو خبر دی گئی، آپ توڑے توڑے آئے، رسول اللہ کی جسم پاک سے چادر ہٹائے، پیشانی کو بوسا دیا، اور پھر اللہ کو سلامت رکھے۔ آپ آئے صحابہ کے بیچ میں، آیت پڑھی، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ حضرات آیت پڑھی، اے لوگوں سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، لیکن رب محمد کی جو عبادت کرتا تھا تو سن لو، محمد کا کبھی بنانا ہوگا، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اور رسول اللہ آئے تھے دین کی تکمیل کے لیے، وہ کر گئے، تو کیا اب اگر وہ انتقال کر جائے یا شہید ہو جائے تو کیا تم بزدل ہو جاؤ گے؟ کیا الٹے پاپ پھرو گے؟ بے شک ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے، ہمارے دل میں نبی کا عشق ہے، نبی کے جانے کا غم بھی ہے، ہمارا سینہ پاس ہوتے جا رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب مصطفیٰ کے بعد، رسول کے بعد ہم بزدل ہو جائے۔ اٹھو صحابہ، اٹھو، مصطفیٰ کی محبت لے کر کے دین کا کام کرو، اور جب تک ہماری زندگی ہے موت نہیں آئے گی۔ اگر تم اسی حالت میں رہے، کل بروز محشر میں مصطفیٰ جان رحمت کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ آقا کہیں گے کہ میرے پاس تم نے دین کا کون سا کام کیا، میرے پاس تم نے میرے دین کے لیے کیا کام کیا؟ اٹھو اٹھو اے نبی کے صحابہ، اٹھو اٹھو اے پاک جماعت، اٹھو اٹھو، دیکھو مانعین زکات، دیکھو یہ متدین لوگ، دیکھو یہ اسلام عناصر طاقت اٹھ چکی ہے تمہیں نیست و نابود کرنے کے لیے۔ اٹھو اٹھو، نبی کا غم بھی ہے لیکن نبی کی محبت میں اٹھنا ہوگا۔ اٹھو، آگے بڑھو، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو ظاہر کر کے دشمن کو بتا دو، اے دشمنوں، مصطفیٰ کی مثال پر کمزور نہ سمجھنا، نبی نے ہمیں وہ عشق دیا ہے، وہ پیار دیا ہے، ہماری ایسی تعلیم و تربیت کی ہے کہ نبی کے وصال کے بعد مصطفیٰ کا صحابی قیامت تک کے لیے اسلام کو محفوظ کرنا بھی جانتا ہے، اور نبی کے عشق میں جان دینا بھی جانتا ہے، جان لے کر کے اسلام بچانا جانتا ہے۔ نہیں چھوڑیں گے۔ پتہ چلا نبی کا غم، نبی کے وصال کا غم، قسم خدا کی اس زمین پر اگر کسی کو ہوا ہے تو وہ صحابہ ہے، اور صحابہ جیسا غم کسی کے دل میں نہ تھا، لیکن اس غم کے باوجود ابو بکر تیری عظمت کو سلام کہ تو نے جب مورچہ سنبھالا ہے تو مانی میں زکات قدموں میں گرے ہے، تو نے جب مورچہ سنبھالا ہے نماز کے انکار کرنے والے
روزہ کرنے والے کو جھکا کر کے دین کی محبت سینے میں ڈالی ہے۔ اے ابو بکر تیری صداقت اور جرت کو سلام کہ ساری امت میں نڈر، جرت، طاقت، غلبے کا مالک اگر کوئی ہے تو مصطفیٰ کا سچا وفادار یا غالب ابو بکر ہے کہ بڑی طاقت کیسر و کسرا سے جو لڑ کر کے ثابت کر گیا کمزور ہے تو کیا ہوا، ان بازوؤں میں اللہ وحدہ لا شریک کی طاقت پڑ رہا ہے۔ جب تک مصطفیٰ کا غلام اس کے مصطفیٰ میں چلے گا اللہ اپنی مدد سے دروازے کھول دے گا اور تلا مسلمان چڑھا جائے گا، میدانوں کے میدانے مارتا جائے گا اور ہر کس کے میدان میں، ہر کفر کے گھروں میں اسلامی علم لہرا کر کے ثابت کرے گا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں پیارو، ابو بکر صدیق اللہ اکبر، جب رسول کا وصال ہوا نے تو آپ اندازہ کریں دشمن طاقت اکٹھی ہو گئے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کہ چلو مسلمان کوئی کام کے لیے کمزور ہو گئے، اس کا آقا اس دنیا سے چل بسا، ان کے آقا کا وصال ہو گیا ہے، اب یہ کمزور ہو گئے، اسی حالت میں ان پر بلہ بولو۔ لیکن اللہ ہر زمانے میں کسی مجاہد کو، کسی مرد مجاہد کو چن لیتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یارغار ابو بکر کو چن لیا، کھڑا کیا، اپنی طاقت سے مدد کی اور کیسر و کسرا جیسی عظیم طاقت سے اسلام لشکر کو ٹکرایا ہے، ٹکرا دیا۔ اللہ نے اس قلیل جماعت کو فتح مبین عطا فرمائی اور پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوا، اسلام کی شان و شوکت بڑھتی گئی۔ یہ وہ ابو بکر ہیں ہاں جنہوں نے نبی کے بعد اسلام کی تعلیم و تربیت کو عام کیا اور اسلامی قانون قائم کیے اور مصطفیٰ کی شریعت کو پھیلایا۔ آپ رسول اللہ کے سچے جانشین اور خلیفہ برحق، خلیفہ اول ہیں، کیونکہ اس کی سند یہ بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا۔ 17 بار رسول اللہ کی حیات پاک میں ابو بکر نے نماز پڑھائی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر جسے مصطفیٰ آگے کر دے اسے کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ دیکھیں ابو بکر کی محبت، آپ کا عشق دیکھیں یارو، سبحان اللہ، ابو بکر کی محبت کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہجرت ہوگی لیکن کب ہوگی وہ پتہ نہیں، کہاں ہوگی وہ پتہ نہیں۔ رات کے وقت میں بستر نبوت پہ سوئے ہیں آقا، جبرائیل پیغام لائے، یا رسول اللہ آج کے رات ابھی ابھی ہجرت کرنا ہے۔ اچانک رات کا وقت ہے، مصطفیٰ جانے رہے، باہر نکلتے ہیں، کہاں پہنچے؟ در صدیق پر۔ جیسے ہی ذرا جنبش ہوئی دروازہ کھل گیا، ابو بکر سامنے، آقا نے فرمایا ابو بکر ذرا جنبش ہوئی دروازہ، کہا حضور جب سے آپ نے فرمایا ہجرت ہوگی تب سے آپ کی محبت میں سویا نہیں ہوں کہ نہ جانے اچانک ہوگی اور نہ جانے کب جانا ہوگا، اسی لیے میں آپ کی فراق میں آپ کے انتظار میں منتظر تھا۔ آقا ساتھ میں لے کے چلے، غار سور پر 3 دن رکے، وہاں محبت کا ادا کیا، مدینہ ساتھ پہنچتے ہیں، پھر آپ بدر میں بھی شامل رہے۔ جب بات آئی صحابہ کرام کھلے آسمان کے نیچے، کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی سایہ نہیں تھا، خیمہ نہیں تھا، دشمن خیموں میں، لیکن یہاں کوئی خیمہ نہیں، یا تو کھانے کے بھی لالے تھے، کھجوریں کسی کے پاس 1 سا، کسی کے پاس آدھی سا کھجوریں تھی اور زیادہ کھانا نہیں تھا، نہیں تھے کمزور مسلمان، لیکن خدا و رسول کی طاقت پر بھروسہ کر کے چل پڑے تھے۔ ایک عریش
جو خیمہ ہی کہا جاتا ہے، مصطفیٰ کے لیے بنایا گیا۔ آج وہاں مسجد ہے، صحابہ نے مشورہ کیا اب اس علی کی جس میں رسول اللہ کو بٹھایا تھا کہ اس کی حفاظت کون کرے گا؟ سارے صحابہ میں سے کوئی نہ بولے۔ آخر میں ابو بکر نے فرمایا کہ مصطفیٰ کی میں حفاظت کروں گا، اور ابو بکر تلوار لے کر کے پہرا دیتے رہے۔ جب تک ابو بکر کے ہاتھ میں تلوار تھی، دشمنوں کی ہمت نہ ہوئی کہ مصطفیٰ کی طرف لگ کے جو بھی آیا ابو بکر کی ضد میں آ گیا، جو بھی آیا ابو بکر نے کاٹ کے رکھ لیا اور میرے آقا کی حفاظت کی۔ یہی بات مولا علی سے پوچھی تھی کہ سب سے زیادہ طاقتور کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تو بتا۔ وہ کہنے لگا علی آپ کا نہیں، اس امت میں سب سے زیادہ طاقت کا مالک اور سب سے زیادہ کوئی طاقت اور پہلوان ہے اس امت کا تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ آپ رعایت نہیں کرتے، بڑے نرم دل تھے، نرم مزاج تھے یار، بڑے سادہ سمپل زندگی گزارنے والے، ٹھاٹ باٹ والی نہیں، پیوندہ لباس اور ہٹا کٹا نہیں، کھانا سادہ ہوتا تھا، اور اتنی سادگی اتنی نرم مزاجی کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ اتنی سادگی کہ امیر المومنین ہونے کے بعد پوری اسلامی قوانین کی حفاظت کرنا، رات بھر دین میں رعایت کے قانون کی حفاظت کرنا ان کا شیوا تھا۔ ایسی حالت میں جب وہ مدینہ کی بازار میں نکلتے تھے تو مدینہ کی انصار کی بچیاں لپٹ جاتی تھی ابو بکر سے، کہتی تھی اے رسول اللہ کے خلیفہ برحق، ہماری بکریوں کو دودھ نکال دو۔ آپ ان بکریوں کی تنوں کے پاس بیٹھ کے ان بچیوں کو دودھ دو کر کے دے دیتے تھے۔ یہ آپ کی سادگی تھی۔ اب سوچیں، لیکن جب دین کی بات آتی تھی تو پھر وہ اپنوں کا بینی لحاظ کرتے تھے، یہاں تک کہ عبدالرحمن بن عوف، حضرت عبدالرحمن جو آپ کے بیٹے عبدالرحمن بن ابو بکر صدیق جو اس وقت بدر میں کفار کی طرف سے تھے اور ابو بکر مصطفیٰ کی حفاظت میں تھے، جب بات میں بات آئی اسلام لانے کے بعد تو عبدالرحمن نے اپنے باپ سے کہا ابا حضور کئی بار موقع آیا کہ جب آپ میری تلوار کی ضد میں تھے لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا کیونکہ آپ میرے باپ ہیں۔ تب حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹے عبدالرحمن تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر تو میری تلوار کی ضد میں آتا، میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، نبی کا دشمن سمجھ کے میں تیری گردن اڑا دیا۔ یہ محبت ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم میں راہ خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانے یہ ابو بکر تھے جن کا وصال آپ نے 2 سال کچھ ماہ قوانین اسلام کی حفاظت کی اور امیر المومنین کے منصب پر فائز رہے۔ 2 سال کے بعد جب اسلامی تنظیم منظم ہو گئی، ہر چار طرف امن سکون ہونے لگا، سارے صحابہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، پھر نبی کی زمانے کی یاد آئی۔ ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے غم میں ہمیشہ کمزور ہوتے ہیں، آپ بیمار پڑ گئے اور بیمار پڑنے کے بعد آپ 2 سال کے بعد جمادی الاولیٰ کو آپ اپنے رب سے جا ملتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یوں مصطفیٰ کا یہ عظیم رازدار ہمیشہ کے لیے مصطفیٰ کی آغوش میں سما جاتا ہے۔ گنبد خضرا میں رسول اللہ کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا، اور آج تک ابو بکر کی اس ہمت اور جرأت کو دنیا نہیں بھولی بلکہ سلام پیش کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم جن سے دین کو تقویت ملی، دین کو غلبہ ملا، دین مضبوط ہوا۔ آپ الحمدللہ آپ وہ شان کے مالک ہیں کہ جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں تشریف فرماتے، آقا وہ جبرائیل گفتگو ہو رہی تھی، اسی بیچ میں فاروق اعظم آ رہے تھے، دور تھے، تو جبرائیل امین نے عرض کی حضور یہ عمر بن خطاب ہے۔ کہا یہ عمر ہے میرا عمر۔ پھر میرے آقا نے فرمایا جبرائیل کیا آسمان والے بھی عمر کو جانتے ہیں؟
کہا یا رسول اللہ عمر آسمان میں بڑے مشہور ہیں، زمین پہ جتنے مشہور ہیں اس سے زیادہ تو آسمانوں میں مشہور ہیں، آسمانوں میں ان کے چرچے زیادہ ہیں، ہر فرشتے کی زبان پہ عمر کا نام ہے۔ اور نبی نے یہ بھی فرمایا جب صالحین کا ذکر کرو، اللہ والوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر ضرور کر لینا۔ تو پھر ہم کیوں چھوڑے؟ حسین کس بزم میں عمر کا ذکر نہ ہونے تو پھر مجلس فیکی نظر آتی ہے، اس لیے کہ ہم نے تاریخ پڑھی ہے اگر کسی نے سید الشہداء امام حسین کو اور امام حسن پاک کو اور ان کے اہل و عیال کو اہل بیت کی محبت کو اگر سیکھا ہے تو ابو بکر سے اور عمر سے سیکھا ہے۔ اگر ابو بکر اور عمر حسن اور حسین کا مرتبہ نہ بتاتے تو دنیا حسن و حسین کو جانتی ہی نہیں، اس لیے ان کا ذکر بھی ضروری ہے، انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ اب دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمانوں میں بڑے مشہور ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا یہ عمر میری مراد ہے، عمر مراد ہے، لیکن پھر بھی آپ کی شان کہ آپ رسول اللہ کی وہ عظیم ہے کہ آپ کی رائے کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی۔ 21 جگہ اس کے فاروق اعظم فرماتے ہیں، 21 جگہ جس میں رب نے میری باتوں کی موافقت کی، یعنی جو میں نے کہا اللہ نے وہی آیت نازل فرمائی۔ جیسے ایک بار رسول اللہ سے عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں مہمان بھی آتے، صحابی بھی آتے جاتے ہیں اور ازواج پاک بھی آپ کے پاس حاضر ہوتی ہے، تو یا رسول اللہ آپ ازواج پاک کو پردہ کرنے کا حکم دے دیجئے، پردے کا حکم دے دیجئے۔ فوراً آیت نازل ہوئی محبوب اپنی بیویوں کو پردے میں رکھیں۔ پھر یہ حکم عام ہو گیا، مسلمان عورتوں کے لیے پردہ لازم ہو گیا۔ فاروق اعظم کی سوچ دیکھو، اسی موافقت پر جب فاروق اعظم نے کہا اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ اسی طرح 21 جگہ، ایک جگہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک یہودی دشمن اس نے حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا کہ تمہارے نبی پر جو فرشتہ وحی لے کے آتا ہے جبرائیل نبی، میں اس کا دشمن ہوں، یہودی اس کو نہیں مانتے، دشمن ہے۔ تو جبرائیل نبی نے جب جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے جب اس یہودی نے یہ بات کہی ہے تو فاروق اعظم نے بھی فرمایا ان اللہ بے شک جو اللہ و ملائکت اس کے رسول اس کے فرشتے و رسولی اس کے رسول سے جو دشمنی رکھے عدوًا جو دشمنی رکھے ان اللہ عدو للکافرین بے شک اللہ کافروں کو دشمن رکھتا ہے۔ جب یہ بات کہی فاروق اعظم نے تو جانتے ہو بہو اسی الفاظ میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی۔ تو آپ بتایا کریں فاروق اعظم کی جو رائے ہوتی تھی اسی پر آیت نازل ہوتی تھی۔ اتنے بڑے امت کے یہ سردار اور شیخ اور بزرگ ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہے۔ ابو بکر کی وہ شان ہے کیونکہ آقا علیہ السلام نے کی بارگاہ میں کسی نے کہا تھا ابو بکر ہم سے اس لیے فوقیت لے گئے کہ انہوں نے 80,000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے۔ 80,000 درہم ہم بھی کریں گے تو فضیلت پالیں گے، کہا نہیں، وہ درہم خرچ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے دل میں جو بات ظاہر ہوتی ہے اس وجہ سے ہے۔ یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر روز ابو بکر نبی کی بارگاہ میں آتے تھے، ابو بکر ایمان کا درجہ پوچھتے تھے، آقا ایمان کا درجہ بتا، دوسرے دن آتے ایمان کے تعلق سے پوچھتے، آقا اس سے ہٹ کے دوسرے ایمان کا درجہ بتا دے، یہاں تک کہ ہر روز پوچھتے تھے حضرت ابو بکر کا ایمان اتنا مضبوط ہوا ایک دن فرما دیا میری ساری امت کے ایمان کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور میرے ابو بکر کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے تو میرے ابو بکر کا ایمان سب پہ بھاری نظر آئے گا۔
تو اب سوچیں یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، پھر تیسرے کون؟ حضرت فاروق اعظم۔ اللہ اکبر۔ آپ نے 10 سالوں سے زائد اسلام کی خلافت کی اور امیر المومنین کے منصب پر فائز رہے اور دنیا کے خطے میں اسلام گاڑ دیا، یہاں تک کہ آپ کے دور حکومت میں بیت المقدس، کیسر و کسرا، شام، مصر، مدائن، افریقہ، ساحل ہند تک اسلام پھیلتا گیا اور وہ وقت آیا کہ آپ 25 لاکھ مربع میل کے فرمانروا بادشاہ بن گئے۔ 25 لاکھ مربع میل کوئی عام نہیں، آتی دنیا سے بھی زیادہ کہ آپ بادشاہ فرمانروا بن گئے۔ سادگی یہ ہے کہ 17 پیوند والا لباس پہنے ہوئے اس حالت میں بھی بادشاہ ہے۔ کیسر روما کا ایلچی آ کر کے پوچھتا ہے تمہارا حاکم کہاں ہے؟ کہا ہمارا امیر المومنین ابھی کہیں کیلولہ کرتا ہوگا مدینہ کے باہر۔ وہ ڈھونڈتا ہوا گیا نہیں تو کیا دیکھا کہ امیر المومنین، کسی نے بتایا وہ سوئے درخت کے نیچے، دیکھا کہ تلوار سنارے رکھی ہے اور فرش زمین پر کپڑا نہیں ہے، اینٹ کا تکیہ ہے اور آپ جو ہے فرش زمین پر سوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ساتھی دیکھی اس کے دل میں جو چاہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، جیسے قتل کرنا چاہتا تھا، سامنے سے 2 شیر آتے ہوئے دکھائی دیے اور جب اس نے شیروں کی دھاڑیں سنی یہ چیخ مار کے زمین پہ گر پڑا۔ فاروق اعظم کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ کوئی آدمی پڑا ہے، ہوش میں نہ، پوچھا کیا ہوا؟ کہا سوئے تو میرے نیت بگڑی کہ مار دوں، 2 شیر آئے جو مجھ پہ حملہ کرنا چاہتے تھے۔ کہا یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ کہا ہے کہ ہم سوئے تھے، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ گپ سے آواز آئی، عمر تم ہمارے دین کی حفاظت کرو، ہر دشمن سے حفاظت کرنا ہمارا کام ہے۔ تو شیر بیچ کے اللہ نے حفاظت کی، قدموں میں گرا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ یعنی اللہ کے محبوب ایسے ہوتے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اب سوچیں، اندازہ کریں، میرا آقا علیہ السلام کے دیوانی فاروق اعظم، آپ کا اسلام بڑا عجیب ہے۔ گئے تھے مصطفیٰ کو قتل کرنے، لیکن جب قرآن کی آیت سنی ابراہیم کے گھر پہ قدموں مصطفیٰ میں گر کر کے کفر کو توڑا، اسلام کے پنجرے میں جو ہے سما گئے اور پھر اسلام کو فوقیت ملی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں، عین حالت نماز میں، جماعت کے وقت مسجد نبوی میں ذوالحجہ شریف کے مہینے میں 26 تاریخ کو زخمی ہوئے۔ 1 محرم کو آپ شہادت کا لباس اوڑھتے ہیں اور یوں آپ ہمیشہ حقیقی مالک سے جا ملے اور پہلوئے مصطفیٰ میں آپ کو بھی جگہ مل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر عثمان غنی بڑی شرم و حیا کے مالک، آپ قدیم المسلمین میں سے ہیں۔ پہلے آپ نے حبشہ ہجرت کی، پھر آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ یہی وہ ہے کہ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، ہر نبی کی امت رہی، لیکن کسی کو یہ شرف نہیں ملا کہ کسی انسان کے حصے میں نبی کی 2 بیٹیاں بیوی بن کے آئی ہو۔ یہ اگر اس زمین پر کسی کو شرف ملا ہے تو عثمان غنی کی ذات ہے کہ آپ کی زوجیت میں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی 2 بیٹی عطا فرمائی تھی، ایک حضرت رقیہ، ایک حضرت کلثوم۔ ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو یہ ذوالنورین کے نام سے مشہور ہو گئے، بڑے شرم و حیا والے تھے، آقا علیہ السلام کی بڑی خدمت گزاری کرتے، اپنی دولت سے 2 بار جنت خرید لی۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی آج عثمان غنی کی وہ شخصیت ہے کہ قسم خدا کی اپنی دولت سے جنت خریدی؟ یہ میں نہیں کہتا، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، فرمان مصطفیٰ ہے اور زبان رسول سے جو نکل جائے وہ ہو کے رہتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایسے موقع پر جب مسلمانوں کی خدمت کی ہے ایک موقع، جیسے اسرت، اس لشکر کا نام ہے، جیسے اسرت جس کو جنگ تبوک کہا جاتا ہے، اور یہ ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں رکوع پذیر ہوا جب
کہ لوگ تنگ دست، یعنی کہ لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا، لوگ پتے کھا کر کے پیٹ بھرتے تھے. اور جب یہ لشکر کو ترغیب دی گئے نے جیسے عسرت یعنی تنگ دستی کا زمانہ اور یہ پتے کھا کر کے گزارنے والے، تو یہ ایک جماعت جس کو جیسی عسرت کہا تھا، جنگ تبوک، صحابہ نے ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی اٹھتے، یا رسول اللہ 100 اونٹ ساز و سامان سے حضرت عثمان اللہ کی راہ میں دیتا. پھر ترغیب دی، پھر میرے آقا نے فرمایا یا رسول اللہ 200 اونٹ ماں ساز و سامان کے. پھر ترغیب دی، پھر نبی نے فرمایا 300 اونٹ ماں ساز و سامان کے. جب یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، ایک منٹ میں 1000 اونٹ ماں ساز و سامان کے لشکر کی مدد کے لیے اور 1000 دینار رسول اللہ کی خدمت میں ڈال دیے. 1 دینار ہوتا ہے سونے کا سکہ، 4.5 ماسا سونے کا سکہ. آج تقریباً اس کی قیمت لگائی جائے نا تو 30-40 ہزار روپیہ ہوگا 1 دینار. 1000 دینار مصطفیٰ کی گود میں ڈال دیے. نبی الٹ پلٹ کرتے تھے اور نبی کی زبان پاک سے نکل پڑا کہ عثمان نے آج اپنے رب سے جنت کا سودا کر لیا. یعنی فرمایا عثمان اب کے بعد تم جو کام کرو، اب کے بعد تم جو چاہے کرو، تمہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. ایک بات یہ یعنی مسلمان کی مدد کرنا، غازی کی مدد کرنا. جو غازی کی مدد کرتا ہے نہیں، غازی کون؟ جو اسلام کے لیے لڑنے کے لیے جاتا ہے. تو اس کے لیے اگر کوئی مدد کرے تو فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجاہد کا ثواب بھی دیتا ہے اور اس کے لیے اللہ جنت میں مقام بناتا ہے. اور اس کے لیے حضرت عثمان غنی کے تعلق سے ایک اور حدیث بیر رما، یہ مدینہ شریف سے 4 کلومیٹر کی دوری پر تھا اور مدینہ کے آس پاس کوئی میٹھا پانی کا کنواں نہیں تھا. یہی ایک کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت کا تھا اور یہودی پانی بیچتا تھا. مسلمان کمزور تھے، پیسوں سے پانی لے نہیں سکتے تھے. اللہ نے عثمان غنی کو بے تحاشا نوازا تھا. پتا چلا فاروق جب رسول اللہ نے اس یہودی سے کہا کہ یہ کنواں میرے ہاتھوں جنت کے چشمے کے عوض بیچ دے، تو کنواں دے دے، ہم مجھے جنت کا چشمہ دیں گے. وہ یہودی کہنے لگا کہ مجھے یہ سودا نہیں کرنا، میرے بال بچوں کی پرورش اسی سے. عثمان غنی کو پتا چلا، آپ پہنچے اور آدھا کنواں 12,000 درہم لے کر کے خرید لیا. اور بات یہ طے ہوئی ایک دن مسلمان پانی بھرے، ایک دن یہودی پانی بھرے. اب مسلمان ایک دن اتنا پانی بھر لیتے کہ 2 دن کے لیے کافی ہو جاتا. اب اس کی بکری ہوتی نہیں تھی دوسرے دن، تو بڑا پریشان ہوا. تو مجبوراً اس نے 8,000 درہم میں دوسرا آدھا کنواں بھی بیچ دیا. یہ پورا کنواں خرید لیا. حضرت عثمان غنی نے بڑی قیمت دے کر کے اس زمانے میں بڑی قیمت دی اور پھر بارگاہ رسالت میں آئے، یا رسول اللہ اگر یہ کنواں میں خرید لوں تو کیا مجھے بھی جنت کے چشمے کی بصارت ملے گی؟ کہا کہ نہیں. کہا حضور خرید لیا اور میں آپ کے حضور گواہی دیتا ہوں کہ یہ کنواں میں نے مسلمانوں پہ وقف کر دیا. حضرات آپ دیکھیں اس وقت میرے آقا نے فرمایا کہ عثمان آج تو نے پھر اپنے رب سے جنت کا سودا کر لیا. اب سوچیں جس کی دولت ایسی پاکیزہ ہو کہ جس سے جنت خریدی جائے، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا دولت ملتی نہیں، نشے میں چور، تکبر، علانیت، مجلسوں سے دور بھاگنا، مسجدوں سے دور بھاگنا، نہ جو ہے اصالہ ثواب کرنا، نہ بزرگوں کی بارگاہ میں فاتحہ کرنا، نہ ملیدہ کرنا، بس مل جائے تو بسم اللہ، خرچہ نہیں کرنا کیونکہ دل بھی ایسی ہو گئے اور آنے والی دولت بھی ایسی ہو گئی. کیوں ہماری یہ محفل پھیکی پھیکی نظر آتی؟ کہاں گئے وہ لوگ جن کو اللہ نے نوازا؟ کیا ان پہ یہ چیزیں ان پر لاگو نہیں ہوتی؟ میں فرض نہیں کہتا، ان کی ذمہ داری نہیں ہے
کہ حسین کا ذکر ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہم بھی حاضر ہو کر کے ہم بھی فیض حاصل کریں؟ کر دو آج اعلان، چکن لولی پاپ، چکن دانا کل مجلس میں، بیچ والی مجلس میں 11 بجے ہے، اور مجلس کے بعد بھی آپ کو ملے گا افلاطون۔ دیکھو پھر رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی، سچ بولنا کہ نہیں؟ کرنا ہے کسی کو اعلان تو کر دو، نہیں بولے گا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ، مجھے معلوم تھا کوئی نہیں بولے گا۔ خیر، یہ ہماری محبت ہے۔ تو آپ سوچیں کیا ہوگا، وہ عثمان جن کی شان اللہ اکبر، ایک حاجت مند آیا، حضور مجھے دولت کی ضرورت ہے بچی کی شادی کے تعلق سے، تو میرے آقا نے فرمایا عثمان کے پاس جاؤ۔ حضرت عثمان کے پاس پہنچے تو عثمان نے غنی کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، کس بات پر؟ کہ تو نے چراغ میں تیل زیادہ ڈال دیا، روشنی زیادہ ہو رہی، تھوڑا کم ڈالتا روشنی کم ہوتی، لیکن یہ تیل کٹ کے لیے کام آ جاتا۔ اس حاجت مند نے سوچا کہ جو اتنا کنجوس ہو کہ تھوڑے تیل کے لیے اپنے غلام کو ڈانٹے، وہ میری کیا مدد کرے گا؟ دوسرے دن گیا، حضور حاجت ہے، دولت کی ضرورت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان کے پاس جاؤ، یہ نہیں فرمایا 2 بار کیوں آیا، کہا جاؤ عثمان کے پاس۔ عثمان نے غنی کے پاس، وہ حاجت مند صاحب ایسے وقت میں پہنچا کہ اب کی بار اپنی کنیز کو ڈال رہے ہیں کہ تو نے کھانے میں نمک زیادہ تھوڑا ڈال دیا، اگر بچا کے رکھتی تو یہ نمک کل کے لیے کام آتا، کل کے لیے کام آتا۔ ہمارے یہاں کوئی ویلیو ہے نمک اور تیل کی؟ اس وقت بھی نمک سستا ہی تھا یار، اور عثمان غنی سخاوت کے دھنی ڈانٹ رہے تھے کنیز کو، تو یہ صاحب سمجھے کہ چلو اتنے کمزور سے کچھ نہیں ملے گا۔ تیسرے دن آیا، حضور آقا کی بارگاہ میں ضرورت ہے، نبی نے فرمایا میرے عثمان کے پاس جا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچا، عثمان غنی نے دیکھ لیا ادھر آ، میں دیکھ رہا ہوں 2 دن سے آ رہا ہے، تو اپنی حاجت بیان نہیں کرتا، چلا جاتا ہے واپس، وجہ کیا ہے بتا؟ کہا آقا نے بھیجا، کہا اچھا میرے نبی نے بھیجا ہے، تب تو بتا تو میرا مہمان ہے۔ کہا مجھے حاجت تھی، آیا تھا کچھ لینے کے لیے، لیکن پہلے دن دیکھا غلام کو ڈانٹ رہے تیل کی بابت، دوسرے دن کنیز کو ڈانٹ رہے نمک کی بابت، تو میں نے سوچا جو اتنا حساب رکھتا ہو وہ میری کیا مدد کرے گا؟ ہاتھ پکڑا، گدے کے کمرے خزانوں کے پرے ہیں، لے یہ خزانوں کی چابیاں ہے، لے جا ساری چابیاں، جتنا چاہے لے جا، خزانے بھی اور میں بھی مصطفیٰ کا ہوں، خزانہ بھی مصطفیٰ کا ہے، نبی کے نام میں سب قربان ہے، انہی کا دیا ہوا ہے، لیکن سن تیل و نمک کے لیے شریعت آکھ رہا تھا، اس کا حساب یہ میرا اپنا پرسنل تھا، اس کا حساب مجھے اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا، نبی کی محبت میں کوئی کسر نہ چھوڑوں گا، کیونکہ حساب نہیں دینا ہے، جتنا دوں گا جنت میں اتنا درجہ پڑے گا، اس لیے کہ مانگے کے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عثمان غنی نے یہی فرمایا لے جا، تب وہ حیرت کا نبی کے لیے تہے سب کچھ۔ تو یہ عثمان ذوالنورین کی سخاوت، بہت سارے واقعات ہیں یار، وقت دامنگیر ہے۔ حضرت عثمان غنی کو بڑی بے دردی سے شہید کیا، جس کی بشارت رسول اللہ نے دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آئندہ زمانے کے فتنوں کا ذکر کر رہے تھے رسول اللہ کہ میرے بعد میرے صحابہ پر آزمائش ہوگی، فتنے ہوں گے اور میری امت پر فتنوں کا شکار ہوگی۔ آج کتنے فتنوں میں ہم گھر گئے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی حالت میں سر پہ کمبل تھی گزرے، نبی نے فرمایا فتنوں کے دور میں یہ صاحب ہدایت پہ ہوں گے۔ تو جب کپڑا ہٹا کے دیکھا گیا تو وہ حضرت عثمان غنی تھے۔
آقا نے فرمایا عثمان فتنے ہوں گے لیکن تمہیں لوگ خلافت سے دست برداری کا کہیں گے لیکن تم ہرگز نہ اٹھنا بلکہ حق تمہارا ہی ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عثمان غنی کو دعائیں دی اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی شہادت بڑی بے دردی سے ہوئی۔ 12 سال تک آپ نے خلافت کو انجام دیا اور 82 برس کی عمر میں جب آپ گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے ابن سبا یہودی کی سازش رنگ لائی اور ان ظالموں کی سازش رنگ لائی، مسلمانوں میں افراتفری مچی اور اس گروہ نے حضرت عثمان ذوالنورین کے کمرے کو گھیر لیا، اندر پیچھے سے داخل ہوئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا، آپ پر تلوار کا وار کیا، خون کا پہلا قطرہ قرآن عظیم کی تلاوت پہ گرتا ہے۔ اللہ اکبر! جس وقت گھر میں آگ لگی تھی، جس وقت آپ پہ حملہ ہوا تھا، آپ کو تلوار ماری جا رہی تھی، آپ بے فکر ہو کر کے اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کے خون کا قطرہ قرآن عظیم کی آگ حسین فی قوم اللہ پر گرا اور یہ عثمان غنی کو جو ہے عثمان غنی کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، لیکن آپ کی بے گناہی کا ثبوت کوئی دے نہ دے، قرآن کا یہ کلام قیامت کے دن ضرور دے گا۔ یہ تینوں خلفاء، پہلے ابو بکر، پھر عمر فاروق، پھر عثمان ذوالنورین، پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اس ترتیب سے آپ انشاءاللہ آپ شیخین کو فضیلت دیں، ختنین کو آپ فضیلت دیں، یعنی کسی میں کمی عیب نہ نکالیں، سب مصطفیٰ جان رحمت کی قریب ہیں۔ مولا علی شیر خدا اللہ اکبر اسد اللہ الغالب ہے، آپ کی ولادت کعبہ میں ہوئی، آپ رسول اللہ علیہ السلام کو تسلیم کی گود میں پلے، چہرہ مصطفیٰ کا آنکھ کھولتے دیدار کیا، مسجد میں شہادت پائی، آپ شیر خدا ہیں، اللہ کے شیر ہیں، آپ حق کی تلوار ہیں، خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دیا، مرحب کے تو ٹکڑے کر کے رکھ دیے، بڑے بڑے دشمنوں کے مقابلوں میں آپ نے دشمنوں کو پچھاڑا اور یوں اسلام کا بول بالا کیا۔ آج کے زمانے میں فتنے بہت ابھرے، ان فتنوں کا مسلمان شکار ہو گئے، انتشار اتنا بڑا کہ اللہ اکبر کہ مسلمانوں میں جنگیں ہو گئے، جنگ صفین، جنگ جمل، لیکن اس میں جب تک علم نہ ہو ہمیں پڑھنے کی اور اس میں جانے کی ہرگز قطعی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں خود عقائد کا علم نہیں ہے ہمارے پاس، تو 2 اردو کتاب پڑھ کے بحثوں میں پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، منافق ہو جاؤ گے، دیر بھی نہیں لگے گی۔ سب سے افضل بس اس بات کو جان لو عقائد اہل سنت کہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد طلوع سورج کسی ایسے شخص پر طلوع ہی نہ ہوا ہو جو ابو بکر سے افضل ہو، یعنی سب سے افضل انبیاء کے بعد ابو بکر ہے، پھر حضرت فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی مشکل کشا ہے۔ جب آپ اس ترتیب کو جو ہمارے بزرگوں نے دی ہے اور مولا علی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے تو اس بات کو مانو گے، رافضیت سے، شیعیت سے، منافقت سے بچ جاؤ گے اور ایمان بچا کے جاؤ گے تو انشاءاللہ امید ہے کربلا کا وہ آقا شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ہم سے خوش ہوں گے، شفاعت کریں گے اور ان کے صدقے میں اللہ ہمیں جنتی بنا دے گا۔ تجھ سے محبت کریں، یہی جو ہے ہمارا دین ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی اسلام ہے اور یہی عقائد اہل سنت ہے۔ کل انشاءاللہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر ہوگا، اہل بیت کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ آپ لوگ آئیے، زیادہ تعداد میں حاضری دیں، کیونکہ آئیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ملے گی اور جو ہے رحمتیں ملے گی، امام علی مقام بھی خوش ہوں گے اور پھر جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر شبیر ہوتا ہے، رحمت کی بوچھار ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سلامت رکھے، آباد رکھے،
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوگ قلم تیرے ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اے تاجدار کربلا ہمارا سلام لو، جانے علی و فاطمہ ہمارا سلام لو. اے قربان کر کاغر کیا نانا کے دین پر، قربان کر کاغر کیا نانا کے دین پر. دین نبی کو دیجیا، دین نبی کو دیجیا، ہمارا سلام لو. نیزے پہ سر ہے پھر بھی ہے قرآن زبان پر. نیزے پہ سر ہے پھر بھی ہے قرآن زبان پر. صد مرحبا صد مرحبا صد مرحبا صد مرحبا، ہمارا سلام لو. اے تاجدار جانے علی کربل کی تپتی ریت پر سجدہ ادا کیا. کربل کی تپتی ریت پر سجدہ ادا کیا. بولی زمین کربلا، بولی زمین کربلا، ہمارا سلام لو. اے تاجدار کربلا، ہمارا سلام لو. جانے علی والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وبشر المؤمنين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا